خضروات سبزیوں کو کہتے ہیں سبزیاں ہوں خضروات کہتے ہیں. اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ میں ثلاثہ اور ساری بہن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. یہ چاہے ان کے یہاں تو نصاب ہے عشر میں زکوٰۃ سے مراد یہاں ہوئی ہے عشر. تو البتہ اگر اس کا بزنس کر رہا ہو کاروبار کر رہا ہو تو پھر وہ جو اس میں آمدنی ہو جائے گی تو اس میں مولانا بول کے بعد تو زکوٰۃ آ جائے گی. لیکن ڈائریکٹ جس طریقے سے غلے میں دوسرے غلے میں عشر دیا جاتا ہے اسی طریقے سے سبزیوں میں بھی جو ہے عشر دے دیا جائے تو یہ احمد صلاح اور صاحبی کے نزدیک نہیں کیونکہ ایک ان کی نصاب ہے. خیر نصاب کا مسئلہ آسان تھا کہ اس کا 5 وسق ہے اور 5 وسق سے اس کا متعین کیا جاتا ہے. تو کیا 5 وسق ہو جائے فرض کرو نصاب وہ کہتے ہیں نصاب کے بعد بھی نہیں کیونکہ ان کی یہاں ایک اور شرط ہے غلے کے لیے وہ ہے جس کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے جو سال کے اکثر حصے تک رہ سکتے ہیں. سبزیاں ایسی چیز ہیں کہ ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے دوسرے غلے کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے اپنا چاہے تو ان کو سال بھر بھی رہ سکتے ہیں سال سے زائد بھی رہ سکتے ہیں تو ان کو ذخیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں جب وہ تو آسان مسئلہ ہے وہ تو ہر غلے کے اندر ہے ان کا نصاب ان کی یہاں نصاب 5 اور ان کا جیسے پہلے آ چکا تو لیکن یہ ذخیرہ نہ کرنے والی چیز ہے اس وجہ سے اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی زکوٰۃ ہے اس میں بھی 10واں حصہ یا 20واں حصہ دے دینا چاہیے. البتہ اس میں حکومت وصول نہیں کرے کیونکہ حکومت کو تو بہرحال سٹور کرنا ہے جب تک وہ قربا مساکین تک اس کو پہنچائے تب تک اس کو سٹور کرنا ہے. اس کو 2 دن 3 دن کے اندر خراب ہو جاتی ہے پھر قابل استعمال نہیں رہتی ہے. اس وجہ سے اس کو حکومت وصول نہیں کرے گا تو خود دینا پڑے گا اس کو خود جو ہے قربا پہنچائے گا. اس سلسلے میں حدیث ہے ان کی مستدل احمد ثلاثہ کی وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ انہو کتب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ عن الخضروات والبقول اس کو بقول بھی کہا جاتا ہے یہ وہاں وہ بقول تھا. ویسے بقول کہتے ہیں اس سبزیوں کو جو پھلی دار ہوتی ہے جیسے مٹر ہے راجماش ہے اور دوسری قسمیں ہیں جیسے پھلی دار ہوتی ہے اس کو بھی خضروات ہی کہا جاتا ہے. لیکن وہ بقول کے بارے میں انہوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا فقال لیس فیہا شیء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے ادھر سے لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب ایک تو یہ حدیث جو ہے یہ عیسیٰ بن یونس یہ خود امام ترمذی کہتے ہیں لیس بصحیح ہے اسناد و حاضر لیس یہ صحیح فی حاصل الباب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باب کے اندر کچھ صحیح حدیث نہیں ہے. یہ حدیث تو ہے لیکن یہ حدیث بھی تو ہے ضعیف ہے. وہ انما یروی ھذا عن موسیٰ بن طلحہ وہاں آئی ہے یہ عیسیٰ بن طلحہ سے اوپر دیکھو عیسیٰ بن طلحہ کا بھائی ہے موسیٰ بن طلحہ تو لیکن وہ تو موسیٰ بن طلحہ اچھا راوی ہے لیکن وہاں وہ مرسل اس کو روایت کر لیتے ہیں تو تب بھی وہ تو ہے مرسل روایت ہو سکتی ہے. والعمل علی ذلک اہل علم انہ لیس فی الخلاصہ احمد ثلاثہ کا جو ہے مسلک انہوں نے بیان کیا. قال ابو عیسیٰ والحسن هو ابن عمر هو ضعیف
اور حسن بن محمد بھی جو ہے یہ بھی ضعیف ہے اہل حدیث سے، ضعف و شعبہ وغیرہ وہ ترک و عبداللہ بن مبارک بہت سے محدثین نے اس کو ترک کر دیا، یعنی ترک کرنے کا مطلب ہے کہ ان سے روایتیں نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر احناف کیسے کہتے ہیں، ان کی دلیل بھی کوئی صحیح نہیں ہے، ہمیں سماعتوں کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ نہ ثبوت کی دلیل ہے، یعنی نہ دیکھنے کی دلیل ہے نہ دینے کی دلیل ہے، سمجھے۔ البتہ عموم میں یہ شامل ہے، کیونکہ قرآن نے جہاں اس کو زکوٰۃ کو کا حکم دے دیا ہے، بالخصوص عشر کے بارے میں یہ کہا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، تو وہاں تو اس کے عموم میں یہ شامل ہے۔ اس وجہ سے البتہ یہ حکومت وصول نہیں کرے گی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ اگر اس حدیث کو بھی مان لیا جائے جس سے اصلاح کیا ہے ایم ایس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو مان بھی لیا جائے ضعیف حدیث کی جب کوئی حدیث نہیں ہے، کسی ضعیف حدیث کو بھی لیا جائے، اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو حکمران تھے، گورنر تھے، انہوں نے گویا کہ حکومت کی طرف سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ان سے لے لیں گے، حضور نے فرمایا تم مت لے، باقی ان کو دینے سے منع کیا، وہ تو عمومی میں رہیں گے، تو حکومت نہیں لے گی کہ حکومت کی سایہ ہو جائے گی، البتہ دینے والی دے گی۔ بلکہ امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 10 پاؤ نکلیں گے 1 پاؤ دے دو اللہ کے راستے میں، تو اس کا حق یہ ہے اس میں مسئلہ۔ چلو باب ما جاء في الصدقة فيما یہ مسئلہ ہے کہ عشر اور نصف عشر کا مسئلہ ہے، 10واں حصہ اور 20واں حصہ عشر کے اندر، اس میں دونوں لازم ہوتے ہیں، کیونکہ پیداوار جو ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتے ہیں، ایک وہ پیداوار ہے کہ جس پر کوئی محنت نہیں ہے، تو پہلے زمانے میں درختوں پر پھل خود ہی آتے تھے، اور درخت و باغات ایک قسم کے یہ ہوتے تھے کہ ان کو سینچائی وچائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ ماء السماء یا بارش وغیرہ سے ہی ان کی وہ درختوں کی وہ سینچائی کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ تو اگر ایسا کوئی باغ ہے کہ جس میں کسی قسم کی سینچائی وچائی کی محنت نہیں ہے، تو اس میں تو 10واں حصہ آئے گا، جو بھی غلہ نکلے، بہت سارے غلے ایسے نکلتے ہیں کہ اس میں بس، یہاں علاقے بھی ایسے ہوتے ہیں تو وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے، غلہ نکل گیا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دے گا، نہیں نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے، جتنا نکلے گا اتنا ہی کا تو 10واں حصہ دے دے گا۔ لیکن اگر کوئی کھیت ہے یا باغات ہیں تو اس کھیت اور باغات کے اندر پانی کی سینچائی کرنی پڑتی ہے، سینچائی بھی مطلب اس میں موٹر لگانا پڑتا ہے، ٹیوب ویل کھودنا پڑتا ہے، یا آج کل جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہر بہ جاتی ہے تو گورنمنٹ اس کا وہ معاوضہ بھی لیتا ہے، تو یا خود جو ہے وہ پہلے زمانے میں تو اونٹوں کے ذریعے سے سینچائی کی جاتی تھی، گاڑے گاڑے نیچے کنویں سے پانی وانی بھرتے تھے، تو جو ہے وہ اس قسم کے اونٹ ہوتے تھے لوگوں کے پاس، تو گھر میں بھی یا کچھ کرائے پر بھی اونٹ لائے جاتے تھے، منگائے جاتے تھے، وہاں پر مشکلوں میں پانی بھر کر باغوں کے اندر سے اس کی سینچائی کرتے ہیں، تو جس میں سینچائی کرنی پڑے گی تو اس میں نصف عشر ہوگا، جس میں بھی کوئی مہلت ہوگی اس قسم کی۔ آج کل جو ہے باغوں کے اندر بڑی مہلت ہے، دوا پاشی وہ یہ وغیرہ، اس میں اب یہ مسئلہ نیا کھڑا ہو گیا ہے۔ احادیث کے اندر یہاں پرانے فقہا نے تو بس یہی لکھا ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں مہلت کے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں سینچائی کرنی پڑی، چاہے وہ نہر کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نہر نکال کر ہو، چاہے وہ موٹر لگا کر ہی ہو، مطلب وہ کنواں کھود کر
اس زمانے میں یہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، کنواں ہوا کھودا، اس میں ارٹ ورٹ لگا لیا، اس سے سینچائی کرتے تھے۔ تو دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ وہ بھروسہ ہوتا تھا بارش پر، بارشیں برستی تھی تو اس سے پیداوار ہوتی تھی، یہ صورت ہے۔ اس وجہ سے کہیں کہا جائے یہ مسئلہ دوسری قسم کے اخراجات کی باعث نہیں ہے۔ اب یہ آج کل کے مفتی یعنی کرام کا کہ کیا ہوگا، اس میں بھی ویسے فتاویٰ دیے گئے، لیکن ابھی مختلف فتاویٰ آ رہے ہیں، کسی ایک چیز پر رائے جمتی نہیں ہے ان کی۔ تو بلکہ اکثر رجحان یہ ہے کہ خرچے کو بھی جو ہے یہ بھی ایک نیا خرچہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ بھی مونت ہے، اس مونت پر اس مونت کو قیاس کیا جائے، مفتی تقی عثمانی صاحب کا رجحان اسی طرح ہے۔ اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو بہرحال یہ افتاء کا مسئلہ ہے، دو جدید کا نیا مسئلہ ہے، اس وجہ سے وہی سے وہی حل ہوگا۔ اچھا، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کی واضح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ما سقط السماء والعیون العشر۔ اچھا، چشمے سے مراد ایک ہے کنواں جو کھودنا پڑتا ہے، چشمہ جو خود نکلتے ہیں، خود نکلے ہوئے چشمے، ان کا پانی جاتا ہے، وہ موڑنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے، وہ نہیں۔ پانی پر کوئی مونت نہیں ہے، پانی خود برخلاف کنویں کے، کنواں کو کھودنا پڑتا ہے تب پانی نکلتا ہے۔ تو چشمے کا، تو اگر چشمے کا پانی ہے تو اس میں عشر ہے، وہ فی ما سقط النضح نصف العشر۔ یہ نضح ہوئی، میں نے کہا چھڑکاؤ، اصل اس کا نضح کے معنی آتی چھڑکاؤ کرنے، یعنی پانی ڈالنے کے، وہ اونٹ پر لاد واد کر۔ آج کل اس کے نئے طریقے بھی آئے ہیں، موٹر لگاتے ہیں یا نہریں وغیرہ نکال کر اس کا جو ہے گورنمنٹ کی طرف اس کا ٹیکس بھرنا پڑتا ہے، وہ اس میں ہوگا، وہ جس کو ہوگا۔ اچھا، پھر یہ روایت جو ہے یہ مرفوع بھی ہے، مرسل بھی ہے، تو امام ترمذی مرسل روایت کو جو ہے ترجیح دیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس بارے میں، جو ہے صحیح احادیث ہے، اور صحیح احادیث کے بنا پر جو ہے جمہور کا اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی کہا یہ تو مرسل کی روایت، بلکہ ان کے نزدیک یہ جو ہے مرسل روایت وہ کہتے ہیں سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث اس کے بارے میں لائے ہے سالم بن عبداللہ اپنے والد یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہو صلی فی ما سقط العیون او کان عصریا، یہ اشرین ہو گیا ہے، یہ اصل ہے عصرین، القشور۔ عصرین کہتے ہیں اصل دلدلی زمین، جہاں ایسی زمین کی جہاں خود بخود مطلب کہیں نہر جاتی ہے، اس نہر کے کنارے پر جو درخت ہے تو ان کو سینچائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیونکہ نیچے سے وہ اندر سے پانی ان کو ان کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ مراد یہ ہے، یعنی وہ تر زمین ہو کسی وجہ سے، یا کہیں جو ہے کوئی اسی میں زمین کے اندر کوئی ایسا یہ ہوتا ہے، پانی کا کوئی سوتا ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے اندر سے پانی نکلتا ہے، وہ زمین گیلی ہوتی ہے، دلدلی زمین جس کو کہتے ہیں، گیلی زمین ایسی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو ہے العشور، یہ عشور اصل تو معنی اس کا وہ میں نے کہا ہے وہ چنگی ہے، تو لیکن یہاں مجازی معنی یہاں عشر مراد ہے، کیونکہ پیچھے کی بات آئی تھی کہ وہ میں نے کہا تھا اس کے دونوں معنی آتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں العشور سے مراد عشر ہے، وہ فی ما سقط بالنضح نصف العشر۔ چلو، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل
سے یہاں یتیم تو عام طور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ مرا ہو تو وہ جو خود نابالغ ہو. ایسا نہیں ہے کہ بالغ بھی ہو تو وہ جو ہے اس کا باپ مرا ہے تب بھی یتیم ہوگا تو وہ یتیم نہیں کہنا ہے. عام طور یتیم کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جس کے نابالغ ہے اس کے والد کا انتقال ہوا وہ یتیم کا. یہاں یہ مراد نہیں, یہاں مطلقاً نابالغ ہوتا ہے چاہے وہ حقیقی معنی کر کے یتیم ہو یا نابالغ ہوتا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ اس کے مال میں زکوٰۃ ہے اگر اس کے پاس مال ہو وراثت کے طریقے سے ملا اس کے پاس ایسا مال ہے اس کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں. تو اس میں احمد خلاصہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے مال میں زکوٰۃ ہے. ان کا موقف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے مال میں زکوٰۃ نہیں. اب جہاں تک احادیث کے سلسلے میں تعلق ہے یہ دلیل احادیث میں اس سلسلے میں کیا وارد ہوا ہے, کوئی صحیح حدیث اس سلسلے میں وارد نہیں ہوتی. دونوں فریقوں کے پاس یعنی احناف اور احمد خلاصہ کے پاس صرف آثار صحابہ ہے اور قیاس ہے اور کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہاں بھی ایک حدیث ذکر کی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ, لیکن یہ اس سلسلے میں صحیح نہیں ہے. تو اس بارے میں صحابہ کا بھی اختلاف رہا. اصل میں دو نقطۂ نظر اس طرف ہو گئے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ تو اصل تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کا تعلق خالص مال سے ہوتا ہے تو البتہ دینا ہے یہ مالی. تو واجب جو اس کا ہوگا تو وہ واجب ادا کر لے گا, اس میں کیا پریشانی ہے. مال پر تو زکوٰۃ آتی ہے, مالک ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے پاس یا نصاب سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. تو ساری توجہ احمد خلاصہ کی رہی ہے مال پر. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مال پر جب زکوٰۃ آئے گی تو لہذا جب وہ اس کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ آئے گی اس پر. احناف کی توجہ رہی ہے زیادہ تر مالک پر کہ مالک تو جو ہے نابالغ ہے اور نابالغ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جو مرفوع قلم ہے. حدیث میں بھی آیا ہے کہ بچے سے جو ہے ان کی غلطیوں کو درگزر کر لیا گیا, یعنی وہ احکام کا مکلف نہیں ہے, شرعی احکام کا عبادت. اور زکوٰۃ میں تو ہے یہ مالی عمل لیکن اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے. جب باقی عبادت اس پر نہیں آتی ہے تو زکوٰۃ کیسے آ جائے گی, یہ احناف کے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یعنی وہ کیسی دلیل بھی اس میں ہے اور صحابہ میں بھی اور تابعین میں بھی اس سلسلے میں اختلاف رہا ہے. تو اس وجہ سے احناف نے وہ نقطۂ نظر اختیار کر لیا کہ جو زکوٰۃ نہ دینے کے قائل ہے, جن کا موقف زکوٰۃ نہ دینا ہے, اور احمد خلاصہ نے زکوٰۃ دینے کا موقف اختیار کر لیا ہے. اب حدیث کی روشنی میں اگر اس کو دیکھا جائے گا تو امام ترمذی یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں ایک روایت آئی ہے کہ ایک تو عمرو بن شعیب والی روایت ہے, تو یہ تو پتہ ہے یہ متکلم فیہ راوی ہے, بعض نے اس کو قبول کر لیا بعض اس نے نہیں, اس وجہ اس کو متکلم. لیکن وہ جو ہے مصنف بن صبا یہ پہلے بھی آیا ہے یہ تو ضعیف راوی ہے. تو دو ذوق ہے اس میں, ایک تو متکلم کی بھی ہونا
اسی کا در زور اٹھایا جائے اگرچہ امام بخاری اور وغیرہ امام احمد بن حنبل وغیرہ جو ہے اس کو قابل اعتبار سمجھ لیتے ہیں اس سند کو، کیونکہ یہاں بھی یہ سند آئی تھی عمرو بن شعیب عن جدہ، تو اس کو تو شعبہ تو کیا کہتے ہیں دوسرے حضرات تو اس کو یحییٰ بن قطان وغیرہ بھی وہ اس کو کہتے تھے یہ سند واحد ہے، اس روایتوں کو نہیں لیتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد اور اسحاق وغیرہ وہ اس کی حدیثوں کو لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے بھی گڑبڑ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بھی نہیں ہے، ایک تو صحت اس کی مشکوک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح بھی نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا مضمون کیا ہے کہ حدیث میں یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ علی من ولی یتیم، جو سرپرست بنے کسی یتیم کا، لہو مال، اور اس کے پاس مال ہو، اس یتیم کے پاس مال ہو، تو باپ کی جائیداد اس کو مل گئی ہے، اب تو مالک تو وہی ہوگا، بچہ ہی، فلیتجر فیہ، اس میں وہ تجارت کر لے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ ولی، بچہ فرض کرو اس کا ولی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو ایسا ہی نہ رکھے بلکہ اس میں تجارت کرے، ولا یترکہ، اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑے، حتی تاکلہ صدقہ، یہاں تک کہ اس کو صدقہ کھا جائے، اس کو صدقہ کھائے، یعنی صدقہ اس کو ختم کرے۔ صدقہ سے کیا مراد ہے؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صدقہ سے مراد تو زکوٰۃ ہے، ہم کو بھی ہی مراد لیا جاتا ہے، تو زکوٰۃ دیتے دیتے تو مال ختم ہو گیا ہے۔ احناف کہتے ہیں مال کہاں سے ختم ہوگا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ زکوٰۃ دیتا رہے گا تو نصاب تک تو دیتا رہے گا، نصاب سے کم ہوگی تو زکوٰۃ معاف ہو جائے گی۔ کھانے کا مطلب اس کو ختم کر دے گا، تو ختم تو نہیں ہوئی نا، تو اس وجہ سے یہ روایت صحیح نہیں رہی ہے احناف کی نقطہ نکالنے سے، نقطہ نکالنے میں تو بڑی ماہر رہی ہے۔ تو پھر کیا مراد ہے آپ ہی فرمائیے حضور والے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں صدقہ سے مراد ہے خرچہ، کیونکہ عام طور یتیم پر جو خرچہ کرنے کو اس کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ اس معنی کر کے کہا گیا ہے کہ کیونکہ وہ جو اس کی مال کی نگرانی کرے گا، وہ اس پر خرچہ کرے گا یتیم پر، وہ بیچارہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تو اس کو مجازن صدقہ کہا گیا۔ یہاں مراد ہے خرچہ، اور خرچہ تو اس کو ختم کر دے گا، اس میں شک نہیں، وہ تو نصاب کے ساتھ خرچہ تھوڑی دیکھے گا، یہ نصاب کے بعد خرچہ اس کا نہیں کہے گا، وہ تو جو ہے سارا اس کو خرچ۔ اس وجہ سے حضور نے فرمایا اس میں تجارت کرو، ایسے مت چھوڑو، تاکہ وہ اس میں بڑھوتری ہو جائے، کہ جو کچھ اس میں کمائی آ جائے اس کو کھاتا رہے، اصل مال موجود بھی رہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قسم کا مشورہ دے دیا ہے کہ ایسے مت چھوڑو اس کو، واجبوں کو دیکھو۔ تو صدقہ سے مراد یہاں خرچہ ہے۔ تو بہرحال دونوں ممکن ہے، صدقہ سے مراد زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور خرچہ بھی ہو سکتا ہے، اس معنی کر کے یہ صحیح نہیں رہے، نہیں سمجھ آ رہا جی ہے، آتا ہے سمجھ، بات جو ہے بولتا ہے، کرتے ہیں خافت۔ تو جب صحیح تو صحت تو ابھی تو ہے، میں نے بتایا، ابھی چھوڑو عمرو بن شعیب کو، ابھی اسی کو لے لو، پکڑو اسی بیچاری کی ذرا کھال اتارو، مصنع بن صبا کی، مصنع بن صبا کو تو سب محدثین نے کہا ضعیف راوی۔ اب یہاں عمرو بن شعیب عن جدہ کی روایت جو آئی ہے، تو عمرو بن شعیب عن جدہ کی روایت جو آئی ہے، تو یہ پہلے بھی بحث آئی ہے، امام ترمذی یہاں دوبارہ ایک بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک کم از کم یہ روایت اس کی دو ٹانگیں ہیں، تو ایک ٹانگ تو ٹوٹی ہے، وہ تو سب ہی کہتے ہیں، تو کم از کم ایک ٹانگ پر تو یہ کھڑی رہے یہ روایت،
تو اس وجہ سے اس کا دوبارہ باز کر لیا ہے کہ عمرو بن شعیب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ روایت بھی ایسی ہے کہ بس پیش نظر انہیں کی وہ باتیں رکھے شعبہ کی اور یحییٰ بن قطان وغیرہ کی، بلکہ اس کی ایک ٹانگ مضبوط ہے، یعنی اس روایت کی ایک ٹانگ مضبوط وہ ہے عمرو بن شعیب الجندی۔ یہ پہلے بھی اس کی بات آئی تھی، میں نے تفصیل سے بتا، کتاب العلل کے اندر بھی آئی ہے اور پھر کتاب اس میں طہارت کے اندر بھی یہ بات آئی ہے۔ یہ اصل تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے تھے عمرو بن عاص کے عبداللہ کے بیٹے تھے محمد کے بیٹے تھے شعیب، سمجھے؟ ایک صحابی کی اولاد۔ اب شعیب کے والد کون ہوئے؟ محمد جو ہے یہ بیچارے سیدھے سادے تھے، اس کا علم کی طرف اس کی کوئی لگاؤ نہیں رہا، ہوگی کچھ وجہ، ذہن نہیں چلا اس طرف، یا اس پر توجہ نہیں کی ہے، لگے دوسرے کاموں کے اندر۔ البتہ شعیب نے جو ہے اچھی طرح پڑھا تھا۔ اب سوال پیدا ہوا ہے کہ شعیب جو ہے جو روایتیں بیان کر رہے ہیں وہ اپنے والد سے بیان نہیں کر رہے ہیں، یعنی محمد سے بیان نہیں کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں اپنے دادا سے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے جو ہے یہ روایتیں ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہوا اس کی ملاقات اپنے دادا سے ہے بھی یا نہیں، کیونکہ محمد کا واسطہ تو صاحب حدیث نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ تو بیچ میں ساکت ہو گیا، اس وجہ سے اب مسئلہ آ گیا ہے کہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے دادا سے، دادا تو اس کے عبداللہ بن عمرو تو جو ہے تو مشہور محدث بھی ہے، صحابی بھی ہے، تو ان سے ملاقات ہے اس کی یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ ملاقات ہے، بعض کہتے ہیں ملاقات نہیں ہے۔ تو جو یہ کہتے ہیں ملاقات نہیں ہے تو پھر یہ روایتیں کیسے بیان کرتے تھے اور ان سے کیسے روایتیں کہتے ہیں کہ اصل میں وہ جو مشہور ہے، جو شروع میں بھی آیا تھا اس کا تذکرہ، ان کے پاس جو صحیفہ صادقہ تھا، مشہور صحیفہ ہے، یہ اس سلسلے میں بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کے دور میں کتابت حدیث تھا یا نہیں تھا۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کچھ تھا، اکثر تو ممانعت ہی تھی، لیکن کچھ لوگ کو اجازت دی تھی، یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ممانعت یہ غیری ہے، یہ لذاتی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لکھتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایک صحیفہ تیار کر لیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی تھی اس میں، تو اس کا نام رکھا تھا انہوں نے صحیفہ صادقہ۔ اس صحیفہ صادقہ سے یہ کرتے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں لکھا ہے، وہ کہتے تھے کہ لکھا بھی ہے ان کی ثابت، البتہ وہ بعد میں اسی صحیفہ صادقہ ہی سے کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کی لکھا ہی ثابت نہیں ہے، تو انہی سے نقل تو کرتے تھے اسی صحیفہ صادقہ سے، لیکن لکھا ثابت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہے، جو لکھا قائل نہیں ہے۔ اور جو کہتے نہیں لکھا ہے، البتہ وہ زیادہ تر روایتیں بیان کرتے تھے شعیب ان سے صحیفہ صادقہ سے، لیکن لکھا ان کی ثابت تھی۔ تو اس بارے میں اختلاف ہوا، بعض محدثین لکھا کے قائل ہیں، بعض محدثین عمرو بن عاص سے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے لکھا کے قائل نہیں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے بعض اس کو کہا یہ وحی ہے۔ تو جب لکھا ہی ثابت نہیں ہے تو خالص جو ہے ان کی کتاب ان کو مل گئی ہے، تو صرف کتاب ملنے سے ہی اپنے دادے کی کتاب مل گئی ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ وہ وہی تھی، اجازت تھی اس کو حدیث بیان کرنے کی نہیں تھی۔ خاص کر کے نہیں لکھا ثابت ہے، وہ لکھا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ تو جب لکھا ثابت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے جب لکھا ہوگی تو اس کا یہ کہا جائے گا یعنی یہ دلالت نہیں کہا جائے گا کہ ان کو اجازت بھی ہوگی، انہوں نے دیا ہوگا اس کو، میرا بیٹا تو ادھر گیا، یہ تو انہوں نے توجہ نہیں کیا، البتہ بیٹے تم جو ہے نا حدیثیں بھی ان سے پڑھی بھی ہوگی کچھ، اور پھر یہ کہا ہوگا کہ یہ میری جو ہے تحریر کردہ یہ احادیث جو ہے
ان کو تم بیان کر لو، تجھے اجازت ہے. اس طریقے سے یہ بحث ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بعض محدثین اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آیا کہ یہ اس کی روایت قابل اعتبار بھی ہے یا نہیں ہے. تو بعض کہتے ہیں قابل اعتبار ہے، بعض کہتے ہیں قابل اعتبار نہیں ہے. لیکن امام بخاری کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ قائل ہیں، اس کی روایتوں کو مستند وہ قرار دیتے ہیں اور استدلال کر لیتے ہیں اور احکام کا مدار بھی اس پر رکھ لیتے ہیں. اس وجہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی ایک ٹانگ جو ہے اس سند کی روایت، اس کی یہ دو تھے نا، یہ دو راوی اس میں، تو یہ ایک ٹانگ جو اس نے وہ تھوڑی سی مضبوط کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ روایت اس قابل رہے کہ جو ایم ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ یتیم پر جو زکوٰۃ ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ثابت ہو جائے. ورنہ اگر دوسری ٹانگیں روایت کی ٹوٹ گئی تو پھر کیا رہے گی، تو روایت ناقابل استعمال ہو جائے. یہ ہے اس ایک حدیث ہے، اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مسئلے بتائے. ایک یہ ہے الاجماع، یہ اجماع بھی ہے اور اجماع بھی ہے پڑھتے ہیں. تو عام طور اجماع پڑھتے ہیں، اجماع کہتے ہیں جانوروں کو. جرحا اس کو بھی ضمہ کے ساتھ بھی ہے یہ اور فتح کے ساتھ بھی ہے. جرحا جرح تو وہ مصدر ہوگا، جرح جو ہے وہ حاصل مصدر ہوگا. تو دونوں کا معنی بہرحال زخم کے ہے، یعنی جانور کا زخم جو ہے وہ جوار ہے، یعنی یہ نظر انداز کیا جائے گا، بیکار ہے، یعنی اس پر کوئی دیت ویت نہیں آئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر جانور ایک یہ ہے کہ بندہ ہوا وہ کہیں لے جا رہا ہے تو اس وقت کا مسئلہ الگ ہے. تو اس وقت کسی بچے کو اس نے جو ہے ٹکر ماری، سینگ مارا، اس کو ہلاک کر دیا، تو اس وقت کا مسئلہ الگ ہے. ایک یہ ہے کہ یہ کھل گیا ہے، کھلا ہوا جانور. تو ذمہ داری جو ہوتی ہے دو طرفہ ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ جانور والے کو بھی جانور کی بھی حفاظت کرنی ہے، کہیں جو ہے یہ کسی کو نقصان نہ کر لے یا کوئی جو ہے کتے پکڑ کر اسی کو کھا جائے. تو وہ تو حفاظت کرنی ہے اس کو، جانور والے. اور لوگوں کو بھی بچنا ہے، وہ بھی جو ہے دیکھیں گے بھائی کھلا بھیل چل رہا ہے، بستی میں ہے، تو وہ بچائیں اپنے آپ کو. تو اب اگر کھلا ہوا بھیل ہے، مالک کے بندھن سے چھوٹ گیا ہے، تو اس وقت اگر وہ کسی کو مار رہا ہے، کسی کو ٹکر ماری اس نے اور اس کو زخمی کر دیا، تو زخم کی بھی تو دیت ہوتی ہے اور مارنے کی بھی دیت ہوتی ہے. تو یہاں دیت نہیں آئی تھی. جواب ہونے کا مطلب یہ ہے. اچھا، دوسرا ہے والمعدن، جواب. معدن یہ کھان کو کہتے ہیں، اصل ہوتا ہے یہ کھان. تو آج کل لکھا جاتا کانے، تو کانے، اب کان کی جمع کہیں گے تو الگ مطلب ہوگا. تو یہ کانے جو ہے کانوں میں سے، تو لکھا جاتا ہے ایسے ہی کانے ان کو کہتے ہیں. تو بس جملے میں استعمال ہو کر کہ یہاں سے کان، گدھے کے کان مراد ہیں، یہاں جو ہے یہ کھانے ہیں. تو ویسے اردو میں یہ لفظ آتا ہے کہ یہ دوسروں میں کھانے. تو معدن بھی جو ہے یہ جوار. اب یہاں اس میں اختلاف ہو گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے. یہاں ایم ثلاثہ اس سے مراد یہ لے لیتے ہیں کہ معدن سے مراد جو ہے جو کان سے نکلے گا،
مثلا لوہا نکلتا ہے، وہ بھی پہلے زمانے میں کان سے ہی نکلتا تھا، آج بنایا جاتا ہے. اچھا یہ پیتل، تانبا وغیرہ، تو اس میں یہ کتنا ہی ہوتی عروض کے حکم ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. البتہ سونا چاندی جو ہے اگر وہ نکلے تو اس پہ حاضر خون گزر جائے تو اس میں تو زکوٰۃ آئے گی. باقی چیزیں نکلے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو احمد صلی اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد ہے کانوں سے نکلنے والی چیز جو کان سے نکلے، اس میں کوئی زکوٰۃ وقت نہیں. یہ بھی جبار ہے. احناف کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ معدن سے مراد یہاں کانوں کے اندر اگر کوئی پھنس گیا ہے اور وہاں مر گیا ہے، گر گیا ہے، تو اس کے مالک پر، وہ جو کان کا مالک ہوگا، جو کام کرنے والے اس میں ہوں گے. جیسے کانوں کے اندر پھنس جاتے ہیں بہت سارے ملکوں کے اندر، بڑے بڑے حادثات، 100 200 لوگ، کیونکہ کوئلے کے کان جو ہے نا بڑی سن کے نیچے زمین سے 200 میٹر 300 میٹر نیچے اتر کر پھر جو ہے کھدائی کرتے ہیں ادھر لوگ، پھر اس میں کہیں پھنس جاتے ہیں، وہ دب جاتے ہیں، تو سارے کے سارے مر جاتے ہیں. چائنا کے اندر اکثر اس قسم کے حادثے ہو جاتے ہیں. تو یہ احناف فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کان کے اندر کوئی دب گیا ہے تو کان کے مالک پر اس کی دیت نہیں آئے گی. وہ یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کان سے مراد یہ ہے کہ کان سے نکلا ہوا مال جو بھی نکلے اس میں زکوٰۃ ہے. احناف کہتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں. اس میں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں تو زکوٰۃ آئے گی اگر وہ تجارت کے لیے ہے تو اس میں تو آئے گی. اگر عروض ہے، عروض اگر تجارت کے لیے، اور اگر سونا چاندی ہے تو سونا چاندی کے اندر تو ڈائریکٹ زکوٰۃ آئے گی. بس زیادہ سے زیادہ وہ شرط پائی گی، ایک نصاب، دوسرا مولانا ہو. کیونکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ مسئلہ تو آگے آ رہا ہے. یہ معدن سے مراد ہے کہ اس حادثے میں کوئی مادہ ہے. والبیر الجبار، یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس پر حمل کیا گیا ہے بیر کو. کنویں کے اندر کوئی مر جائے، کسی نے کنواں کھودا ہے، تو اب اس میں بھی کئی مسئلے ہیں. ایک یہ ہے کہ کہیں راستے پر کھودا ہے اور بند بھی نہیں کیا ہے، اس میں کوئی گر رہا ہے تو، لیکن یہ بھی دیکھا جائے گا نا کہ آخر اس نے اگر کھولا ہے، اس نے کھودا ہے کنواں، راستے میں کھودا ہے، جنگل میں کھودا ہے، الگ الگ مسئلے ہیں، بڑی تفصیل ہے. اب اس تفصیل کو کیا کرنا تمہیں تھوڑی جو ہے قانون لاگو کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ بس یہ نفس مفہوم احادیث کو سمجھنا ہے. تو اس کے بڑی تفصیل ہے، کیونکہ کبھی کوئی کھودتا ہے کے اندر جانوروں کے لیے، کوئی راستے میں کھودتا ہے تو راستے میں جو کھودتا ہے تو وہ تو راستے میں کھودنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جانور بھی چلیں گے، وہ بھی چلیں گے، اندھیرے میں بھی کوئی چلے گا، روشنی میں بھی کوئی چلے گا. تو دوسری بات یہاں وہ ہے کہ اب پھر بند بھی کیا ہے یا ویسی ہی چھوڑا ہے، اگر الگ الگ مسئلے. تو لیکن اگر کسی نے اپنی زمین کے اندر کھودا ہے تو اس میں آ کر کوئی آدمی وہاں گیا، اس میں گر گیا، مر گیا، تو اس پر دیت نہیں آئے گی. یہ تو واجب مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جانور گیا اس میں، اس کا تاوان اس پر مالک پر نہیں آ جائے گا. یا جنگل میں کھودا، کیونکہ یہاں بھی حفاظت جو ہے انسان کو خود بھی کرنی ہے، اور اس نے جو کھودا ہے اگر ضرورت کی بنا پر کھودا ہے تو ایک یہ ہے کہ وہ اس نے کھودا ہے کہ تاکہ دشمن ادھر سے گزرے، اور ایسا ہی رکھا ہے اس پہ، اس کی بناوٹ کی ہے کہ تاکہ جو ہی گزرے تو گر جائے تو اس میں مر جائے، تو وہ الگ مسئلہ ہے. تو اس میں بڑی تفصیلی مسائل ہیں. تو لیکن عمومی طور ایسا کوئی نہیں کر لیتا ہے. ایسا ہی ہے کہ کوئی اپنی زمین میں کھودتا ہے کہ دوسرا آ کر جا کر وہاں جو کوئی جانور گیا اس میں، تو اب اس کنویں کے مالک پر جو ہے اس کا تاوان نہیں آئے گا. وہ پھر رکاز الخمس، رکاز میں خمس ہے. یہاں احناف یہ کہتے ہیں رکاز سے یہاں دونوں مراد. عام طور رکاز یرکز گاڑنے کے معنی میں آتے ہیں. احمد صلاح کہتے ہیں کہ یہاں وہ معدن کو الگ کیا ہے کہ معدن سے جو نکلے تو وہ تو جبار ہوگا، یعنی اس میں سے کانوں میں سے جو کچھ نکلے اس میں
दावा नहीं कि उसमें ज़कात वकात वो तो अनाफ कहते हैं उसको, वो उसके मुतल्लिक है उसमें तावान जो अगर उसमें कोई मरा कान में दब कर तो वो कान मुराद से लेते हैं कि जो कानों से निकाला जाता माल वो या तो उर्स के हुक्म में होगा सोना चांदी में होगा। रिकाज के बारे में तो ये कहते हैं एम.एस. सुलासा कि रिकाज से मुराद है कि खजीना जो इधर से किसी ने गाड़ा। अब ये है कि ये दारुल इस्लाम में मिले या दारुल हरम में मिले। दारुल हरम में मिले तो मालिक नियमत के हुक्म में होगा, दारुल इस्लाम में मिले तो दारुल इस्लाम के अंदर ये नुक्ता के माने में होगा। अगर दारुल इस्लाम के अंदर मिला तो पहले इसको मालूम कर ले ज़मीन किसकी थी क्या थी, बड़ी तफसीलात है इसकी। तो लेकिन अगर पता नहीं चला है तो वो खुम्स तो हुकूमत की तरफ अदा कर दे, क्योंकि इस ज़मीन सरजमीन को किसी ने इस मुस्लिम हुक्मरान ने किसी ने कब्जा तो किया होगा। दारुल इस्लाम तो पहले से हज़रत आदम से लेकर थोड़ी ही थे। तो दारुल इस्लाम तो बाद में बनी, जब इस्लाम का गलबा हो गया है तो उन्होंने उसको फतह किया होगा, लिहाजा हुकूमत का हक उसी वक्त बना था इसके साथ। अलबत्ता ये जाहिर आज हो गया है तो खुम्स अदा कर ले हुकूमत की तरफ, इसका खुम्स अदा कर ले, यानी माली गनीमत के हुक्म में होगा। तो बाकी जो है उसे मिलने वाले का, वरना अगर उसका पहले से कोई मालिक का पता चल गया तो फिर मालिक से ये मालिक की ही मिल्कियत होगी, क्योंकि उसने ज़मीन का सौदा किया। उसमें भी बड़ी तफसील है कि वो घर में मिले, ज़मीन में मिले, कहाँ मिले, बड़ी तफसील है। तो यहाँ ये कहते हैं कि इससे मुराद है कि दफीना जो उसमें इधर से रखा गया हो। रुपया पैसा पहले ज़माने में दब जाते थे, रखते भी थे कुछ लोग ज़मीन के अंदर मटकों वटकों में, मटियों वटियों में भर कर, ऐसा भी होता था क्योंकि सोने चांदी के सिक्के होते थे, उसमें कुछ होने वाला नहीं था। नोटों को तुम रख नहीं सकते हो। और रहा ये है कि ये सूरत के वो जो खुद ब खुद उसी की पैदावार हो, सोना चांदी या तांबा का वगैरह का, तो वो तो रिकाज नहीं कहलाएगा। ये एम.एस. सुलासा का ये कहते हैं, अहनाफ कहते हैं यहाँ दोनों मुराद है कि अगर रिका काने निकलेंगे तो तब भी जो है उसका खुम्स जो है हुकूमत की तरफ, चाहे वो काम हो तो वो उसका भी खुम्स अदा करना पड़ेगा। वो इसका भी जो है ये जो रिकाज है मादन का भी करना पड़ेगा और रिकाज का भी करना पड़ेगा। जो इधर से किसी ने करा हो उसका भी खुम्स अदा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इसमें इख्तिलाफ है। चलो।